اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے مہینے پر ہی اتفاق نہیں. ابھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے, ابھی تاریخ کا مسئلہ تو بعد میں, اس کو تو ابھی درکنار رکھیے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس مہینے میں ہے, وہ مہینہ ہی کنفرم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے امام قحطانی نے ماہ صفر کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے ایک مورخ ہیں زبیر بن بکار, بہت مشہور اور معروف مورخ ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ رمضان المبارک کے اندر ذکر کی ہے. اور بھی بقیہ جو ائمہ ہیں, تاریخ کے جو مورخین علماء ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ماہ ربیع الاول میں ذکر کی. ہاں, یہ بات ماننی پڑے گی کہ اکثر و بیشتر مورخین کا رجحان ربیع الاول کی طرف گیا ہے, لیکن پھر یہاں سوال دوسرا پیدا ہوتا ہے. یہاں میں نے پہلی بات کہی مہینے پر اتفاق نہیں, ماہ صفر کا ذکر کیا گیا, ماہ ربیع الاول کا ذکر کیا گیا, ماہ رمضان کا ذکر کیا گیا, یعنی مہینے کے تعلق سے بھی علماء کے اقوال الگ الگ ہیں. اب آئیے, جن لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے کا تذکرہ کیا ہے, ماہ ربیع الاول جن لوگوں نے تاریخ بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس مہینے کی, جن لوگوں نے تحقیق کی ہے, جب آپ ان کے یہاں دیکھیں تو ان کے یہاں بھی ربیع الاول کا تذکرہ ڈھیر مورخین نے کیا ہے, لیکن جب تاریخ پر آپ آئیں تو تاریخ پر آپ کو مورخین متفق نظر نہیں آئے. پہلا قول ملتا ہے 2 ربیع الاول, دوسرا قول ملتا ہے 3 ربیع الاول, تیسرا قول ملتا ہے 8 ربیع الاول, چوتھا قول ملتا ہے 9 ربیع الاول, پانچواں قول ملتا ہے 10 ربیع الاول, چھٹا قول ملتا ہے 17 ربیع الاول. اور یہ سارے اقوال تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حوالوں کے ساتھ وہ باتیں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. ماہ ربیع الاول کے حوالے سے کتنے اقوال ہیں؟ 6 اقوال ذکر کیے گئے, اور ان میں سے بیشتر اقوال کو صرف اگر امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ آپ اٹھا لیں تو اس میں آپ کو یہ سارے اقوال دکھائی دے جائیں گے. امام ابن ابی العیس رحمہ اللہ نے سیرت پر 100 اشعار پر مشتمل ایک ارجوزہ کہا ہے, جس کا نام انہوں نے رکھا ہے الارجوزۃ المیہ باحوال خیر البریہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو وفات تک انہوں نے 100 اشعار میں نظم کیا ہے. اور یہ بہت شاندار سیرت کا ایک نچوڑ ہے, ایک خلاصہ ہے. کاش ہمارے یہاں مکتب کے ذمہ داران اگر ان کے پاس نصاب تعلیم کا کوئی صحیح فکرہ ہوتا, کاش اس 100 اشعار پر مشتمل اس ارجوزے کو مکتب کے نصاب میں شامل کر دیا جاتا, تاکہ ہمارے یہاں کے بچے ابتدائی کلاسوں کے اندر ان اشعار کو حفظ کر لیتے, پھر اس کے بعد ان کے لیے سیرت کا کوئی واقعہ پریشان کن نہ رہتا, اور سیرت کی تاریخ اور سیرت کے واقعات کی تاریخ ان کو اشبہ ہو جائے. بہت شاندار 100 اشعار پر مشتمل ان کا یہ ارجوزہ ہے. عرب میں باقاعدہ بچوں کو یہ چیز حفظ کرائی جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں مکتب کو سب سے ناکارہ سمجھا جاتا ہے, مکتب کا نصاب سب سے زیادہ ناکارہ ہوتا ہے, اور یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں مکتب کے نصاب پر توجہ نہیں دیا. پہلا یہ ضمنی بات ہے. امام ابن ابی العیس رحمہ اللہ نے اپنے اس ارجوزے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 تاریخ ولادت کا تذکرہ انہوں نے اس میں کیا. ایک انہوں نے کہا 10 ربیع الاول, اور ایک ذکر کیا ہے 12 ربیع الاول. اور 12 ربیع الاول کے تعلق سے کہا ہے کہ زیادہ علماء 12 ربیع الاول کی طرف گئے, لیکن تاریخی اعتبار سے اگر صحیح سند کے اعتبار سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو سب سے صحیح روایت, جیسا کہ حافظ ابن حجر نے
اور عصر حاضر میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام مالک کے طریق سے جو تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ذکر کی گئی ہے وہ سند کے اعتبار سے سب سے مستند تاریخ ہے اور وہ ہے 8 ربیع الاول۔ اب اتنے اقوال میں صحیح قول کس کو مانا ہے؟ 8 ربیع الاول سند کے اعتبار سے سب سے قوی ہے، ثبوت کے اعتبار سے، مستند کے اعتبار سے، حوالے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی قول 8 ربیع الاول کا ہے۔ 9 ربیع الاول کہنے والے بھی قدیم علماء کرام ہیں اور عصر حاضر میں مصر کے ایک بہت مشہور فلکیات کے ماہر محمود پاشا فلکی، ان کی جو تحقیق ہے، جو فلکیات کی تحقیق کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آمدہ واقعات کو دیکھا اور فلکیات کے علوم سے استناد کرتے ہوئے انہوں نے جس تاریخ کو راجح قرار دیا ہے وہ 9 ربیع الاول، اور اسی 9 ربیع الاول کی تاریخ کو صاحب رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، جن کی رحمت للعالمین معرکۃ الآراء کتاب مانی جاتی ہے اور سیرت کی کتاب میں اردو زبان میں شاید اس کتاب سے افضل اور اس کتاب سے اہم کوئی اور سیرت کی کتاب لکھی نہیں گئی ہے، تاحال مستقبل کا اللہ تعالیٰ مالک رحمت للعالمین۔ سیرت کی اور ساری بہت ساری کتابیں ہیں، تحقیق کی کتابیں ہیں، شبلی نعمانی کی کتاب ہے، سلیمان نبوی صاحب کی کتاب ہے، یا پھر اور علی نبوی صاحب کی کتاب ہے، ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، اور پھر عصر حاضر میں صاحب الرحیق المختوم کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری سیرت کی کتابیں اگر آپ تحقیقی مزاج کو سامنے رکھ کر کہیں تو رحمت للعالمین ان سب کا اصل مصدر اور مرجع۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے بھی محمود پاشا فلکی کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے 9 ربیع الاول کی تاریخ کو راجح قرار دیا، اور صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اسی تاریخ کو راجح قرار دیا ہے۔ اور امام ابن ابی العز رحمہ اللہ جنہوں نے 10 اور 12 تاریخ کا ذکر کیا ہے، اگر آپ ان کے یہاں دیکھیں تو ایک چیز قابل ترجیح، جو 9 تاریخ والی بات قابل ترجیح لگتی ہے وہ یوں کہ امام ابن ابی العز نے جہاں 10 تاریخ کا حوالہ دیا ہے کہ 10 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اور امام ابن ابی العز کا جھکاؤ اسی قول کی طرف ہے، انہوں نے وہاں پر اس کی مقابل جو میلادی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ ہے، اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا، اور وہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں انہوں نے جو میلاد کی تاریخ ذکر کی ہے، یعنی میلاد اردو زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، میرا مقصد ہے عیسوی تاریخ، عیسوی تاریخ جسے ہم اپنے یہاں کہتے ہیں، انہوں نے انگریزی تاریخ جو لکھی ہے وہ لکھی ہے 20 اپریل سن 571، 20 نیسان، انہوں نے کہا نیسان آپ جانتے ہیں اپریل کے مہینے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو 20 اپریل 571 کی تاریخ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، یعنی 10 ربیع الاول مطابق 20 نیسان اپریل 571 کی تاریخ کو انہوں نے راجح قرار دیا۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں 20 اپریل 571 کی تاریخ تو محمود پاشا فلکی، صاحب رحمت للعالمین اور صاحب الرحیق المختوم، ان لوگوں کے قول کے مطابق 20 اپریل کی تاریخ 10 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو پڑتی، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور حدیث کی دیگر صحیح کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری ولادت یوم الاثنین سوموار کے دن ہوئی۔ اب جب فلکیات کے اعتبار سے اس مہینے اور اس سال کو نکالا جاتا ہے تو پھر 10 تاریخ منگل کا دن پڑتا ہے نہ کہ سوموار کا، اس اعتبار سے بھی جو یوم الاثنین ہے وہ 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں اور اس مہینے کے اندر۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیز راجح قرار پاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے تاریخ کا مسئلہ تھا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں
کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ خوشی کا موضوع صرف ہمارے لیے ہے یا خود سب سے پہلے اللہ کے رسول کے لیے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مناتے بھی تھے۔ میں ان تمام افراد سے جو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان کو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ان سب چیزوں کے کرنے پر ابھارتی ہے جسے وہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹھوکر کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طریقے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب آپ پڑھیں تو ان کے یہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ یہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تقریبات منعقد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک خصائل کو بیان کرنا، یہ ساری چیزیں ابن تیمیہ نے بھی اس پہلو کو کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، لیکن اس ثواب، اس محبت کے اظہار کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اس طریقے پر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اس لیے کہ وہ طریقہ بدعت ہے، وہ طریقہ درست اور روا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کو منایا ہی نہیں، برابر مناتے تھے، لیکن ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک دن کر کے چھٹی پا جائیں۔ اگر واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے اور واقعتاً اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، خود فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ یوم الاثنین و خمیس کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو یوم الاثنین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، 2 وجہ آپ نے بیان کی۔ ایک تو جو ہفتہ واری اعمال فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ہفتے میں 2 بار، یوم الاثنین اور یوم الخمیس، ایک وجہ وہ، اور دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہے جس میں میں پیدا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کو تذکرہ کرنا کہیں نہ کہیں اس بات کو درشاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، اور اگر ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو ہر ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سال میں ایک دن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ہفتے آنے والے اس دن کو جس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے روزے کے طور پر منائیں، شکرانے کے طور پر منائیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویدار ہیں، سال میں کتنے ہم ہفتے آتے ہیں، ان سارے ہفتوں میں ہر سوموار کا روزہ رکھیں، لیکن اس میں پڑے گی محنت زیادہ، اور ہم چاہتے ہیں محنت کم پڑے اور رنگ چوکھا آئے، تو ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، خلفائے راشدین نے نہیں بتلایا، صحابہ کرام نے نہیں بتلایا، تابعین اعظام نے نہیں بتایا، تبع تابعین نے نہیں بتایا۔ جانتے ہیں یہ خرافات امت میں کب سے آئی؟ یہ خرافات امت میں مصر کے اندر 357 ہجری سے 467 ہجری تک کے درمیان ایک حکومت قائم ہوئی تھی جس کو عبیدیوں کی حکومت کہا جاتا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فاطمیوں کی حکومت قرار دیا تھا، جو اپنے آپ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے اپنے آپ کو انہوں نے منسوب کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میمون ابن قیسان جو اس حکومت کا بانی تھا وہ مورخین کے قول کے مطابق یا تو اصلاً یہودی تھا یا پھر وہ مجوسی تھا۔ ان کے ڈانڈے عرب کی نسل سے دور دور تک نہیں ملتے، پوری تاریخ شاہد ہے کہ فاطمیوں کا کوئی نسلی تعلق عرب سے نہیں ہے، وہ یا تو میمون ابن قیسان یا یہودی نسل کا تھا یا مجوسی نسل کا تھا۔ اس نے 4 برتھ ڈے منانے کا اہتمام شروع کیا۔ کتنے برتھ ڈے حکومت کے پیمانے پر منانے کا آغاز ہوا، اور یہ کب 357 سے 467 تک جن لوگوں کی حکومت تھی، ان لوگوں نے
یعنی چوتھی صدی ہجری نصف گزر جانے کے بعد، چوتھی صدی ہجری نصف گزر جانے کے بعد چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے اندر ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ کس کا برتھ ڈے مناتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ ان چار لوگوں کا برتھ ڈے انہوں نے منانا شروع کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں کہ بت خانے میں آزم کے یہاں ابراہیم پیدا ہو جاتا ہے، ان کے یہاں المستعلی باللہ ایک خلیفہ گزرا، اس کا وزیر تھا بدر الجمالی، اس کا وزیر تھا بدر الجمالی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں سنت کی محبت ڈال دی اور اس نے ان ساری خرافات کا خاتمہ کر دیا۔ اسی حکومت میں، یہ حکومت ابھی وہی چل رہی ہے، اسی حکومت میں اس نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن بدر الجمالی کی وفات کے بعد پھر جو اگلا خلیفہ بنا، پھر اس نے ان ساری چیزوں کو لوٹا دیا اور تو اور دھوم دھام سے اس پر خرچ کیا جانے لگا، سرکاری تہوار کے طور پر اس کو منایا جانے لگا۔ تاکہ صلاح الدین ایوبی آئے اور انہوں نے اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا۔ لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فرشتے کے گھر میں شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک بہنوئی تھا، ملک المظفر جس کو کہا جاتا ہے، اس کمبخت نے صلاح الدین ایوبی کی کاوشوں پر پانی پھیرتے ہوئے اس نے اس کے منانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ کے تہوار پر 3 لاکھ دینار خرچ کیا، حکومت خزانہ کھول دیا اس کو فروغ دینے کے لیے، اور جتنے صوفیہ تھے، جتنے باطنی مذہب کے ماننے والے تھے اور جتنے خرافیین تھے، ان سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور شیعہ کے جو تھے وہ تھے ہی، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اس تہوار کو منایا گیا۔ یہ اس تہوار کی تاریخ ہے، یہ اس تہوار کا تاریخی پس منظر ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیں گے یا پھر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے طریق پر چلنا چاہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کو ہر ہفتے منانے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو ہر ہفتے منائیے، کوئی نہیں روکتا۔ کہتے ہیں وہابی روکتے ہیں، وہابی روکتے نہیں ہیں، وہابی یہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک بار نہیں، ہر ہفتے ہر سوموار کو مناؤ۔ اور کیسے مناؤ؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی منائی، روزہ رکھ کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر کے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلا کہ اس تہوار کی تاریخی طور پر کوئی حقیقت نہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت متفق نہیں ہے، کسی کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ اگر یہ شریعت میں باقاعدہ کوئی شرعی عبادت کے لیے اس دن کو مختص کرنا مقصود ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے چھوڑ دیتا کہ لوگ اس میں اختلاف کرتے رہتے؟ بلکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن، کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، سارا کا سارا معاملہ تاریخوں کے ساتھ معلوم ہے، دن کے ساتھ معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو ولادت کا معاملہ معلوم ہے، کیا نہیں معلوم ہے تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ولادت منائی بھی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مختلف بھی کر دیا، ایسا معاملہ بنا دیا کہ جس کے اندر لوگوں کا اختلاف ہو؟ عقل اگر ہو تو اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ولادت کے دن اگر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا مقصود ہوتا تب بھی غنیمت تھا کہ چلو اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ڈھول تاشے باجے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے سالوں سے قصیدوں کو پڑھنا شروع کیا گیا، ایسے شرکیہ قصیدے، بوسیرے کے قصیدے، یعنی من علوذ بہ والے جو اشعار ہیں اور وہ قصیدہ، اس طرح کے قصیدے شرکیہ قصیدے کھلنا شرک اکبر کو مشتمل قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ کس اعتبار سے اس کو درست سمجھا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، شیعوں سے اور شیعوں کے رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن و سنت کی طرف لوٹیں، صحابہ کی محبت کی طرف لوٹیں، صحابہ کے نقش قدم کی طرف لوٹیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی روشن شاہراہ پر چلیں، ہم ان پگڈنڈیوں پر نہ چلیں جو پگڈنڈیاں مجہول النسب لوگوں نے قائم کی ہیں، ان پگڈنڈیوں پر نہ چلیں
جن کو قائم کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کی نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشن شاہراہ پر زندہ رکھے، ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ کے رسول کی محبت کو زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا حشر نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔